ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس انگوٹھی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کی تلاش میں مدینہ کے کنویں کی کھدائی کی جا رہی ہے، کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ جس دن سے یہ مبارک انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے گم ہو گئی، اسی دن سے امت میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو طرح کی انگوٹھیاں تھیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، اور دونوں چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ ایک انگوٹھی مبارک پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا جس سے مہر کا کام لیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بادشاہ کو خط بھیجا کرتے تھے اس پر اسی انگوٹھی کا مہر لگایا کرتے تھے۔ اس انگوٹھی کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ مہر لگانے کی غرض سے کیا کرتے تھے۔ اس انگوٹھی کے بنانے کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہجری 6 یا 7 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقوقس، کیسر و کسریٰ اور اسی طرح جب دوسرے بادشاہوں کو اسلامی دعوت کے لیے خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ بادشاہوں کے یہاں بغیر مہر کے بھیجا گیا خط قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے جو بھی خط بھیجا جائے اس پر مہر لگی ہوئی ہو۔ تو اسی وقت یعلا ابن امیہ نے اس انگوٹھی کو بنایا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عائشہ صدیقہ کے سپرد کر دی گئی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ انگوٹھی آپ کے حوالے کر دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق کو ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال سے پہلے وہ انگوٹھی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دی اور ہدایت کی کہ جو خلیفہ بنے اس کے سپرد کر دی جائے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو یہ انگوٹھی آپ تک پہنچی۔ یہ تینوں حضرات اس انگوٹھی سے مہر کا کام لیتے تھے۔ جب کسی کے یہاں خط بھیجنا ہوتا تو کاغذ پر عبارت لکھنے کے بعد سب سے نیچے اس انگوٹھی کی مہر لگائی جاتی۔ اس انگوٹھی کے مہر کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اس کی موجودگی میں امت فتنوں سے محفوظ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد قباء کے پاس ایک کنویں جسے بئر عریس کہا جاتا ہے کے قریب کھڑے تھے کہ کسی کام کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے اس انگوٹھی کو مانگا۔ انہوں نے دینے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا کہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں جا گری۔ تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور اس کی تلاش میں لگ گئے۔ بہت کوشش کی گئی مگر کنویں میں پانی بہت زیادہ تھا اور پانی جاری بھی تھا، اس لیے انگوٹھی کو نہ پا سکے، اور اس طرح امت اس انگوٹھی سے محروم ہو گئی، اور اس کے بعد امت میں نہ ختم ہونے والے فتنے کا بھی آغاز ہو گیا جس سے پوری امت کو دوچار ہونا پڑا۔ ناظرین، جس کنویں میں یہ انگوٹھی گری تھی اس کا نام بئر عریس یعنی عریس کا کنواں ہے۔ عریس یہودی لفظ ہے جس کا معنی کسان کے ہے۔ اس کنویں کے بئر النبی بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنواں بھی کہا جاتا ہے، لیکن انگوٹھی گرنے کے بعد اس کا نام بئر الخاتم انگوٹھی کا کنواں بھی پڑ گیا۔ اس کنویں کے تاریخ میں اہم مقام ہے۔ یہ کنواں مسجد قباء کے مغرب میں اس وقت کے صدر دروازے سے 42 میٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ ابن نجار کے مطابق کنویں کی گہرائی 6.3 میٹر اور چوڑائی 2.2 میٹر تھی، جبکہ پانی کی اونچائی 1.3 میٹر تھی۔ بعد کے ادوار میں کھدائی کر کے اس کی گہرائی 8.5 میٹر کر دی گئی۔ سن 1317 میں کنویں کے اندر اترنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی، لیکن یہ سیڑھیاں کس نے بنوائی تھی اس پر مورخین کا اختلاف ہے۔ عثمانی دور حکومت میں اس کنویں پر گنبد تعمیر کرایا گیا اور ایک دوسرا گنبد اس کے جنوبی طرف تعمیر کرایا گیا۔ دونوں گنبد خستہ حال تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر ٹانگیں لٹکائے تشریف فرما تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب بھی وہاں آ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہنچ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ نہ پا کر تینوں کے سامنے بیٹھ گئے۔ اپنے تینوں صحابہ کرام کو بیٹھا دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پانے کی بشارت دی۔ اسی نسبت سے اس کنویں کو بئر النبی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کی خلافت کا زمانہ تھا جب وہ اس کنویں پر اسی طرح بیٹھے تھے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دونوں ساتھیوں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ تھے کہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکل کر کنویں میں جا گری۔ آپ نے اس کنویں کا سارا پانی نکلوا کر
اس کی ریت کو اچھی طرح چھنوایا مگر وہ نہیں ملی۔ انہوں نے 3 دن تک کنویں کے اندر انگوٹھی کو تلاش کروایا مگر اس کے باوجود انگوٹھی نہیں ملی۔ خاتم نبوی کے اس طرح کھو جانے پر آپ کو سخت ملال ہوا۔ بعد میں بھی اس انگوٹھی کی تلاش کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں مگر وہ کسی کو نہ ملی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد اسی کی شکل کی ایک انگوٹھی بنوائی لیکن وہ بھی کہیں گم ہو گئی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔